شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالۃ الحفاظ کے اندر، یہ میرے پاس ہے، اس کے اندر لکھا کہ فاروق اعظم جب ملک شام گئے اور وہاں سے جب واپس آئے تو حضرت فاروق اعظم نے صحابہ کو کہا کہ آپ علیحدہ ہو جائیں، انفرد عن الناس لیعرف اخبارہم۔ آپ نے فرمایا تسی سارے علیحدہ ہو جاؤ تے میں تنے تنہا صحرا وچ چلنا، خیمے جھونپڑیاں پنڈ گاؤں، میں انہاں کول پوچھنا بھائی تہاڈا کی حال ہے تے عمر دے بارے تہاڈا کی خیال ہے۔ حضرت عمر علیحدہ ہو گئے، چلدیاں فمر بعجوز فی خبایا، آپ جاندے ایک خیمے وچ گئے تے ایک بڈھی مائی ہوری بیٹھے ہوئے تے انہاں کو حضرت عمر حال چال پوچھن تو بعد فرمایا ما فعل عمرو، فرمایا مائی جی عمر دے بارے کوئی جان دیو بھئی عمر کتھے ہیں تے کون ہیں انہاں دے بارے۔ مائی ہوری کہن لگے سنیا کہ شام گیا ہویا واپس لوٹ رہا، اے نہیں پتہ کتھے اس ٹائم، انہوں نے پتہ اے نہیں سی عمر اے ہی ہے تے لا جزا اللہ عنی خیرہ، اللہ انہوں نے میری طرفوں کوئی خیر تے بلائی نہ عطا کرے۔ نال مائی اور اے بھی کہہ چھڑیا۔ حضرت عمر فرمان لگے ویہ کے، حضرت عمر فرمان لگے او مائی اور تیرا اللہ بھلا کرے، اے کی گل کر او کی گل کر دیتی تو، او اللہ تیرا بھلا، اف ایڈی وڈی تو گل کر چھڑی، عمر نو اللہ تیری طرف بھلائی عطا نہ کرے، اے کی گل کیتی۔ مائی ہوری کہن لگے جدوں تو گھبران بنیا او میرے خیمے تک آیا ہی کوئی نہیں اور انہیں میری خبر ہی نہیں لئی، اور نہ مینوں اودی طرفوں کوئی دینار آیا نہ درہم آیا نہ مینوں کوئی پیسے ملے۔ آپ نے فرمایا مائی عمر نو کی پتہ ہے تو اس خیمے چ رہندی اور تو تینوں پیسے دی لوڑ ہے تے تینوں چیزاں دی لوڑ ہے۔ مائی جڑی گل کیتی نا وہ پھر حضرت عمر کی خود کی فرمایا، فقالت سبحان اللہ ما ظننت ان احدا یلی علی الناس ولا یدری ما بین مشرقھا و مغربھا۔ آپ نے فرمایا مینوں یہ گل کدی سوچی بھی میں نہیں سی کہ محمد عربی دا غلام ہوئے تے مسلمانہ دا حکمران بن جائے تے انہوں مشرق مغرب دا پتہ ہی نہ ہوئے۔ میں تو کدی سوچے بھی نہیں سی بھائی عمر بھی انج کرے گا تے حضور دے کلمہ پڑھن تو بعد حضور دا خلیفہ بنے تے مشرق مغرب جو کچھ ہو رہا ہوئے اس تو باخبر نہ ہوئے، میں نے تو کدی سوچا ہی نہیں سی۔ فاقبل عمر ہوا یبکی، حضرت عمر رون لگ پے تے رو کے فرمایا واہ عمرہ واہ خصومہ کل احد افقہ منک یا عمر، فرمایا واہ عمر تیرے ہوتے افسوس، تیرے مقابلے گلاں کرن والے کتنے ڈاڈے، انہاں نوں تیرے نالوں زیادہ حکمرانی دیاں گلاں پتہ۔ بس اے حضرت عمر ایک گل اے نہیں فرمایا کہ تو من جان دی نے، تو پھر حضرت عمر رو پے بجائے اس دے کہ مائی کو گرفتار کرو مدینے لے چل۔ مائی کی جرت کیسے ہوئی عمر کے خلاف باتیں کرتی، مائی سامنے حضرت عمر دے کتنی ڈاڑیاں گلاں کیتیاں تے حضرت عمر پھر رو پے تے حضرت عمر فرمان لگے، آپ نے فرمایا مائی اج تک عمر دی طرفوں جڑی تیرے ہوتے زیادتی ہوئی تو کتنے دا سودا کرنا چاہندی تے میں عمر واسطے بڑا خیر خواہ ہاں تے میں کہنا عمر کہ تیری وجہ تو قیامت نو پکڑیا نہ جائے تے میں تیرے نال دس، او کہنے لگی لا تحزا بنا رحمک اللہ، جی میں کہندے نہیں او ویرا بھلا ہووی جا، او مائی کہنے لگی او ویرا بھلا ہووی جا، میرے نال مذاقہ نہ کر، او جا او بھلا ہووی جا تو اتھوں نکل۔ فقال عمر لیس بحزائن فلم یزل بہا، آپ مسلسل حضرت عمر نو ایک گل کر دے رہے میں تیرے نال مذاق نہیں کر رہا، تو میں نو دس تو کتنے دا وہ ظلم ویچنا ہے کہ تو آپ قیامت والے دن عمر نو نہ پوچھیں۔ انہیں کہا جی 5 دینار عمر میں نو دے دے وے نا تے میں قیامت والے دن عمر دی شکایت کوئی نہیں کرنی۔ آخر کردے ایتھے آ کے جدو گل مکی نہ فبینما ہوا کذالک، اے اجے گفتگو جاری سی حضرت عمر دی مائی ہوراں نال تے اذ اقبل علی بن ابی طالب وابن مسعود، اللہ اکبر اللہ اکبر، فقال السلام علیک یا امیر المومنین۔ حضرت عمر نے سارے نو علیحدہ کر دیتا نا تے اے حضرات تلاش کردیں خیمے چ آ جائے، مولا علی آ گئے تے عبداللہ بن مسعود دوویں آئے تے آندے ہی کہ السلام علیکم یا امیر المومنین، فوضعت المرأۃ اللہ اکبر یدا علی راسها فقالت واسوانا شتمت امیر المومنین فی وجہی، فقال لها عمر لا علیک یرحمک اللہ۔
اور مایور ایتھے ہاتھ رکھیا اینج کر کے ہاتھ رکھیا کہندی توبہ 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 میں عمر دے سامنے گلاں کیتیاں اے کی بن گیا جی تسی میرے نال کی کیتا حضرت عمر میں عمر نو اتنے ڈاڈیاں گلاں سامنے کیتیاں میری ہائے افسوس میری اس زبان اتے میری اس گفتگو اتے میں افسوس کر دیاں جیڑی میں عمر دے سامنے ایڈیاں ڈاڈیاں گلاں کیتیاں توبہ 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 فقال عمر لا علیک یرحمک فرمایا حضرت عمر فرمان لگے نہیں 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 اللہ تیرے اوپر رحم کرے تیرا حق بنتا تھا عمر سے یہی بات کرنی چاہیے انہاں تک ڈاڈیاں گلاں کیتیاں حضرت عمر دعا دیتی انہاں کہ اللہ تیرے اوپر رحم کرے آپ نے فرمایا کہ کھال دا ایک ٹکڑا لیاؤ چمڑے دا ایک ٹکڑا لیاؤ اے دے اوتے لکھیے تے دوویں صحابہ کہن لگے مولا علی عبداللہ بن مسعود انہاں کیا کوئی نہیں انہاں کا مایورہ دے خیمے چ انہاں کہ ایتھے بھی کوئی نہیں ٹکڑا پھر حضرت عمر جیڑی چادر پائی ہوئی سی نا او دے نالوں ایک ٹکڑا او دے نالوں پھاڑیا اپنی چادر جڑی پائی سی او دے نالوں پھاڑ کے تے اوتے لکھیا کی لکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس تو بعد لکھیا کہ یہ عمر بن خطاب کی طرف سے معاہدہ ہے اس مائی کے ساتھ جب سے عمر خلیفہ بنا اس دن تک 25 دینار کے بدلے میں کہ قیامت والے دن جب اللہ کے سامنے عمر پیش ہوگا تو مائی میرے خلاف دعویٰ نہیں کرے گی اگلی گل بڑی ڈاڈی آپ جدوں یہ لکھیا جا چکیا نا تے حضرت ہاں ادھے اتے شاہدہ علی ذالک علی بن ابی طالب عبداللہ بن مسعود اس ہوتے دو گواہن علی بھی ہے تے عبداللہ بن مسعود بھی ہے یہ دو گواہی پائی حضرت عمر نے تے ہاں مایور اے گل تے پھر حضرت عمر اس تو بعد گل کے کی تھی حضرت علی مرتضیٰ نو اے جڑے صحابہ تے اہل بیت دے جھگڑے کردے اوتھے پھر گواہ بھی حضرت علی مرتضیٰ نو پایا حضرت عمر نے فرمایا اے دو گواہن تو اس تو بعد وہ خط جڑا دیتا نا ثم دفع الکتاب الی علی آپ نے وہ جڑا رکا سی نا وہ جڑا کاغذ وہ جڑا کپڑے تے لکھیا فرمایا علی یہ جو ہے نا معاہدہ آپ اپنے پاس رکھیں اگر میں آپ سے پہلے مر گیا دنیا سے چلا گیا شہید ہو گیا آپ سے پہلے چلا گیا تو میرے کفن کے اندر آپ نے یہ رکھ دینا ہے یہ ہے جناب سروری در دین وا خدمت گری است ہاں جے بات میں جس بات اسلام دیاں گلاں کرنا وہ اسلام ہوئے جے مائی دا حق بھی ہوئے تے حضرت عمر اس کو حق خرید کے تے کفن چو رکھ دیون معاہدہ قیامت والے دن رب میرے کو پوچھے تے عمر کہہ دے اے میں